سوال ایک تھا نقلی سنی ان کا، یعنی انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ ہم نے تمام فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں، جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہنے والی جماعت اہل حدیثی ہے جس پر اجماع ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے یہ بیچارہ، جس کو بیچارہ ہی کہا جائے گا، میں اس کا نام آپ کے سوال کو پڑھنے میں نے لے لیا، میں اپنی زبان کو اس کے نام سے بہت زیادہ رواں نہیں رکھنا چاہتا، اس وجہ سے دوبارہ نام نہیں لوں گا۔ انجینئر علی مرزا یہ نیم رافضی ہے، صحابہ کرام کی توہین، صحابہ کرام کی تنقیص، یہاں تک کہتا ہے کہ مجھ کو مجبوراً معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے اور بقیہ خلفائے ثلاثہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، یہاں تک اس کے اقوال موجود ہیں۔ قرآن مجید کی غلط تفسیر پیش کرتا ہے، حدیث کی غلط توجیہ اور تعویل کرتا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے۔ لہذا اس طرح کا شخص نہ اس کو سننا چاہیے اور نہ ہی اس کی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمام فرقوں کی دکانیں بند کر دی۔ جس فرقے کی دکان اس نے بند کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا گمراہ فرقہ اس نے ایجاد کر دیا ہے، جو قرآن و حدیث میں شبہات پیدا کرنے والا فرقہ ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا سوال ہے، اس وجہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اسلامی عقائد کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے فرقوں کی دکانیں بند کر دی ہیں تو یہ دنیا کا سب سے احمق دعویٰ ہے، حماقت پر مبنی دعویٰ ہے، اس طرح کا دعویٰ فضول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے خلاف ہے۔ یہ دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ 72 اور 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی اور دوزخی ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ ایک خوش نصیب فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس پر قائم ہوں اور میرے ساتھی جس پر قائم ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا منہج ہے جو فرقہ ناجیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقوں کی خبر دے رہے ہیں، پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فرقوں کی دکان بند کر دی، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی قیامت تک جن کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ حق پر قائم رہے گی۔ آپ نے جو کہا ہے جماعت اہل حدیث ہی ہے، اللہ کرے کہ یہی جماعت ہو۔ اپنی عملی کوتاہیوں اور موجودہ دور کی سیاست، بے راہ روی، دین سے دوری، نمازوں سے غفلت، عقیدے کے مسائل میں تساہل، ان ساری کی ساری بنیادوں پر آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی نسبت جماعت اہل حدیث کی طرف تو کرتے ہیں، لیکن اللہ رحم فرمائے، اللہ عالم کہ وہ جماعت کے منہج پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، یہ روایت جماعت اہل حدیث ہی کے لیے بشارت ہے۔ اگر جماعت اہل حدیث قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر قائم ہے تب۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔